بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ہوتا ہے کہ چند سازشی منظم ہو کر اس قسم کی خبریں اڑاتے ہیں. ہمیں چاہیے، اور ابھی تو سبائی ابھی تک اچھی طرح ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے صرف شک و شبہ کی بنیاد پر اتنی سخت کارروائی کی اجازت نہ دی. کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، ان سازشی عناصر کو پکڑ کر سزا دی جائے یا اگلے سال حج و زیارت کے نام سے کوفہ، بصرہ، مصر سے 1600 آدمی چلے، اس خیال سے کہ لوگ شبہ نہ کریں. 4 حصوں میں بٹ کر آگے پیچھے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ سے 3 منزل پہلے ٹھہر گئے. پہلے مدینہ منورہ کی حالت دیکھنے کے لیے 2 آدمی روانہ ہوئے. جب دیکھا کہ راستہ صاف ہے، زیادہ تر لوگ حج کرنے مکہ گئے ہوئے ہیں، مدینہ گویا خالی ہے، یہ موقع دیکھ کر فسادیوں کے بقیہ کارندے بھی آ گئے. ان میں سے کچھ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سے ملے، ان سے حضرت عثمان کی برائیاں بیان کیں اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بجائے آپ خلافت کا کام سنبھالیں. لیکن ان تینوں حضرات نے صاف انکار کر دیا تو یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے. اس کے بعد اکٹھے ہو کر سب مدینہ منورہ پر دھاوا بول دیا اور آ کر حضرت عثمان کا مکان چاروں طرف سے گھیر لیا اور شہر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص خیریت چاہتا ہو ہتھیار رکھ دے. حضرت علی نے جا کر پوچھا کہ تم لوگ تو چلے گئے تھے، اب کیوں واپس آئے ہو؟ مصر والے بولے ہم تو چپ چاپ چلے جا رہے تھے، راستہ میں ہم نے ایک خط پکڑا جس میں لکھا ہے کہ ہم جب مصر پہنچیں تو قتل کر دیے جائیں. یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ اور بصرہ والوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ بولے ہم تو چپ چاپ چلے جا رہے تھے، راستہ میں ہم نے ایک خط پکڑا جس میں لکھا ہے کہ جب ہم کوفہ اور بصرہ پہنچیں تو قتل کر دیے جائیں. جب انہوں نے وہی جواب دیا جو مصر والوں نے دیا تھا تو سب لوگوں نے جان لیا کہ ان لوگوں کا جھوٹ بالکل ظاہر ہے. لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ تم لوگوں کا تو راستہ بھی الگ الگ ہے، آخر 3 منزل کے بعد تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ مصریوں کے لیے اس قسم کا حکم جا رہا تھا جسے انہوں نے پکڑ لیا ہے اور تم مارے جوش کے مدد کے لیے آپ پہنچے؟ خدا کی قسم تم سب جھوٹے ہو، تم نے پہلے ہی سے ساز باز کر رکھی تھی، کوئی بات ہوتی تو جواب دیتے، جھوٹ کہاں تک چلتا، اس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. حضرت علی نے ان پر لعنت کی اور کہا ہرگز نہیں، میں تمہارا ساتھ کسی طرح نہیں دے سکتا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں ہوئیں، انہوں نے بھی انہیں ڈانٹا اور ان پر لعنت بھیجی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور یہ سیدھے حضرت عثمان کے پاس گئے اور وہی جعلی خط پیش کیا. حضرت عثمان نے اس جعلی خط کو دیکھتے انکار کیا کہ نہ میرا خط ہے اور نہ اس کی بابت کچھ جانتا ہوں، اگر حقیقت میں کوئی واقعہ ہوتا تو یہ لوگ حقیقت کو سمجھ لیتے، لیکن ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا، اس لیے وہی رٹ لگاتے رہے کہ نہیں ہم نہ مانیں گے، یہ تو آپ ہی کا خط ہے. یہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو تو پہلے ہی گھیر چکے تھے، اب ان کا باہر نکلنا، لوگوں میں بیٹھنا، کھانا پینا سب بند کر دیا. یہ بڑا نازک دورانیہ تھا، ہر طرف یہی سبائی دندناتے پھر رہے تھے. بڑے بڑے صحابہ گھروں میں بند تھے، کسی میں ہمت نہ پڑتی تھی کہ باہر نکل سکے، سارے شہر میں انہی شیطانوں کا راج تھا. حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ وہ حضرت عثمان کو نہیں بچا سکتے اور باغی ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے صاحبزادوں حضرت حسن و حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا اور خود مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے. غرض کہ مدینہ بالکل خالی ہو گیا اور باغیوں نے آخر 22 روز کے محاصرے کے بعد حضرت عثمان کے مکان کے دروازہ کو آگ لگا دی اور اسے گرا کر اندر گھس گئے. کچھ باغی اڑوس پڑوس کے مکانوں سے کود کود کر پہنچ گئے. حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، باغیوں نے تلوار مار دی تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر خون کے قطرے گرے. آپ کی بیوی حضرت نیلہ نے بچانا چاہا تو ان کی انگلیاں ہتھیلی سے کٹ گئیں، قتل کے بعد سر کاٹا، پھر گھر کا سارا سامان لوٹ لیا. یہ واقعہ 18 ذی الحج 35 ہجری بمطابق 20 مئی 656 عیسوی کو پیش آیا.